میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ اندازہ کریں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ترجمانی کرتے ہیں، ایک وقت وہ ہے کہ غوث پاک کعبہ جانا چاہتے ہیں، پھر ایک وقت وہ آیا اللہ نے غوث پاک کو وہ شان دی، کعبہ غوث پاک کے حجرے کا طواف کرتا تھا۔ فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں فریاد رس، غیث کے معنی بارش۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ وہ غوث ہیں کہ جہان کے دوسرے غوث آپ کے شہدائی ہیں، اور آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش کے باقی بارشیں آپ کی پیاسی ہیں۔ یہ شان کس نے دی؟ اللہ نے۔ استاد نے پڑھا کر کہا اے عبدالقادر تمہاری طلب زیادہ ہے، میرا علم کم ہے۔ بغداد میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں جاؤ اور ان سے جا کر دین کا علم حاصل کرو تاکہ تمہاری طلب کے مطابق، تمہاری قابلیت کے مطابق تمہیں اتنا علم ملے۔ ماں کے پاس آئے، اماں جان استاد نے ایسا کہا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، شاید کچھ لوگوں کو معلوم نہ ہو، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماں باپ کی شادی کے 40 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ کتنا عرصہ؟ سب کی آواز چاہیے، کیوں کہلوایا ہے؟ ہمارے ہاں شادی ہو جائے ساس کہتی ہے جی پہلے سال ہی بچہ ہو جائے، نہیں ہوتا تو بہو کو تانے دینے شروع کر دیتی ہے۔ اولاد بہو نے پیدا کرنی ہے یا رب نے دینی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، اس میں بہو کا کیا قصور ہے؟ بیٹے کو کہتے ہو دوسری شادی کر لو، جو یہاں اولاد نہیں ہے اس سے اولاد نہیں ہو رہی۔ یہ اس لیے بتایا غوث پاک 40 سال کے بعد پیدا ہوئے، رب تعالی جب چاہے عطا فرمائے۔ تو جن کی شادیاں اس وجہ سے خراب کرتے ہو نا، اس لیے پیغام دیا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، مگر استاد کہہ رہے ہیں جاؤ پڑھو اور میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، ضرور جاؤ، تیاری کرو۔ ماں نے کرتا سیا، کرتے کے اندر کے حصے میں 40 دینار سونے کا سکہ ٹانکے لگا کے سی دیے کہ وہاں جاؤ گے تمہارے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے کام آئیں گے۔ ٹوٹل 80 دینار میرے پاس ہے، 40 تمہارے بھائی کے لیے رکھ لیے، 40 تمہیں دے رہی ہوں، بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو جانے سے پہلے۔ ماں نے کہا مجھ سے جی کیا کرو؟ ہم لوگ تو صبح و شام وعدے کرتے ہیں اور وعدے کو اہمیت نہیں دیتے۔ حدیث شریف میں ہے جس قوم میں وعدے کو اہمیت نہ دی جائے، وعدے توڑے جائیں، وعدے پورے نہ کیا جائے، اس قوم میں قتل و غارت زیادہ ہو جائے۔ یہ خرابیاں ہماری اپنی ہیں، ہم کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ وعدے کرتے اور پرواہ نہیں کرتے تو وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے، مومن کی نہیں۔
کوئی آپ کو منافق کہے گا آپ کو برا لگے گا، مگر کام وہی کر رہے ہیں تو پھر منافق ہوئے یا نہیں؟ وہ گورنمنٹ کا کام ہے منافقت، وہ انہوں نے وعدے کرنے ہوتے ہیں آپ کو بہلانے کے لیے، لیکن آپ کو تو خیال رکھنا چاہیے، ان کو اللہ ہدایت دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ماں نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیا وعدہ کرو؟ اے عبد القادر جا رہے ہو، اب میری طرف دھیان نہ لگانا، پڑھائی میں دھیان لگانا، اور وعدہ یہ کرو کہ کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو۔ بیٹا اب میری تمہاری ملاقات قیامت میں ہوگی، تمہاری وجہ سے میرا سر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو، شرم سے نہ جھکے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا، مجھ سے وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے۔ غوث پاک نے وعدہ کیا اماں جان کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ، یہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ، ایک جھوٹ بول دے اس کو بچانے کے لیے 100 اور بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ یاد رہتا نہیں ہے۔ سچی بات آپ کو پھر بھی یاد آ جائے گی، جھوٹ یاد رہتا نہیں، اور ہم بولتے ہیں، دھڑا دھڑ بولتے ہیں، صبح و شام بولتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک روانہ ہو گئے، ماں نے پیشانی چومی، رخصت کر دیا، قافلے سے چلے، بغداد جانا ہے، گیلان سے چلے، ہمدان آیا، ہمدان سے آگے چلے، جنگل میں ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ مسلمان تھے وہ، مگر چوری ڈاکہ یہی ان کا پیشہ تھا، انہوں نے لوٹ لیا۔ چیخ و پکار مچ گئی، جس کے پاس جو سامان تھا ڈاکو لوٹ رہے۔ ایک ڈاکو غوث پاک کے پاس آیا کہ یہ نوجوان ہے، نئی نئی مونچھیں آ رہی ہیں، داڑھی ابھی پوری نکلی نہیں ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے۔ اس نے آ کے غوث پاک سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا 40 دینار ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا، اس کے پاس تو تھیلا بھی نہیں ہے، کوئی بستر بھی نہیں ہے، سادہ سا کپڑا پہنا ہوا ہے، اور کہہ رہا ہے 40 دینار ہیں، ہم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا، اس نے یہی سمجھا کہ یہ ایویں کہہ رہے ہیں۔ جب تمام ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لوٹ کر سارا سامان اپنے سردار احمد بدوی کے پاس لے گئے، وہ ڈاکوؤں کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا کیوں بھئی سب لوٹ لیا؟ جی لوٹ لیا، 60 آدمی ٹوٹل سردار سمیت سارا قافلہ لوٹ لیا انہوں نے۔ اس نے سردار نے پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ایک ڈاکو نے کہا جی ایک نوجوان لڑکا ہے، بڑا پیارا نورانی چہرہ ہے، میں نے اس سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا 40 دینار ہے۔ لگتا نہیں ہے، یہ لگتا ہے شاید مذاق کر رہا ہے ہم سے۔ سردار کو غصہ آ گیا، ہم سے کوئی مذاق کرے، پکڑ کے لاؤ اس کو۔ وہ ڈاکو آیا، غوث پاک کو لے کے چلا گیا سردار کے سامنے۔ سردار نے چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، اس نے ایسا چمکتا چہرہ پہلے دیکھا نہیں۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا 40 دینار ہے۔ کہاں ہے؟ کہ جی میری ماں نے میرے کرتے میں سیے۔ اس نے کہا دیکھو اس کا کرتا چیک کرو۔ کرتا چیک کیا، ٹانکے توڑے، 40 دینار نکلا۔ سردار کے ہاتھ میں دیے، وہ لے کر دینار دیکھتا ہے، کبھی غوث پاک کو دیکھتا۔ کیا نام ہے؟ فرمایا عبد القادر۔ کہاں سے آئے ہو؟ جیلان سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا اے عبد القادر اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں تم پر شک بھی نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس 40 دینار ہیں، تم نے کیوں بتایا؟ کیوں ظاہر کر دیے؟ غوث پاک نے فرمایا میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا، اور میں ماں سے وعدہ کر کے چلا ہوں۔ بات نکلی تھی غوث پاک کے منہ سے، سیدھا اس کے دل پہ جا کے لگی۔
منہ ہمارے پاس بھی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں ہماری بات میں وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، پھر اثر ہوتا ہے۔ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں تو زبان میں اثر نہیں۔ اللہ والوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں، وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے۔ دیکھو نا یہ ایک پائپ ہے، ایک بندوق کی نالی ہوتی ہے، ایک حقے کی نالی ہوتی ہے۔ بندوق کی گولی کو حقے کی نالی سے گزارے اثر ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، بیکار جائے گی، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہی اگر بندوق کی نالی سے نکلے گی تو اپنا کام دکھائے گی۔ اور ہمارے منہ جھوٹ بول کے، غلط بول کے حقے کی نالیاں ہیں، اللہ والوں کے منہ جیسے بندوق کی نالیاں جو ان کے منہ سے نکلتا ہے اس سے اثر ہوتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر جا کر لگی بات۔ اس نے کہا عبدالقادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا اور میں رب سے کیا ہوا وعدہ بھولا ہوا؟ بس اثر ہو گیا، وقت آیا تھا کرم کا۔ اس نے کہا اے عبدالقادر تیری بات نے میری دنیا بدلتی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ تم دعا کرو اللہ میرے گزشتہ کے گناہ معاف فرمائے، اب میں کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا اس طرح دعا نہیں ہوگی، پہلے سب کا سامان واپس کر۔ سب کا سامان، وہ 59 جو اس کے چیلے تھے ڈاکوؤں کے سردار کے، اس نے حکم دیا سب کا سامان واپس کرو۔ غوث پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وہ 59 بولے صرف سردار کے لیے دعا نہ کرنا، ہم بھی توبہ کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اسی سردار کے کہنے پہ ہم بھی ڈاکہ ڈالتے تھے، جب یہ توبہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ غوث پاک نے دعا فرمائی، اللہ نے سب کو ولی بنا دیا۔ شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر، علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں۔ اور محبت ہو تو اللہ والوں کے پاس جاؤ، یہ اپنی آستینوں میں چمکتے ہاتھ لے کے بیٹھے ہیں، اگر تم پر نگاہ پڑ گئی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا یشقی جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت رہتا نہیں، بدبخت رہتا نہیں۔ کیسے تقدیر بدلتی ہے؟ غوث پاک کا جب دربار بن گیا بغداد شریف میں، دنیا آتی تھی، لنگر چلتا تھا، دنیا کھاتی تھی۔ ایک چور رہتا تھا وہاں، اس نے کہا ان کے ہر وقت کھانا چلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں، ان کے پاس تو بڑا مال ہوگا، میں ایسے ہی چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہوں، آج ان کے ہاں کام دکھاتا ہوں، اتنا مل جائے گا پھر مجھے چوری ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ رات کے وقت غوث پاک کے دربار میں پیچھے والی دیوار پھاند کر آیا، دروازے سے نہیں، پیچھے والی دیوار پھلانگ کر آیا۔ جو ہی دیوار پھلانگی اندھا ہو گیا۔ اللہ والوں کے پاس بری نیت سے جائیں تو پکڑ ہوتی ہے، اللہ والوں کے پاس بری نیت سے جاؤ تو نہیں، اللہ والوں کے لیے بری سوچ رکھو تب بھی پکڑ ہو جاتا ہے۔
یہ بری نیت سے آیا تھا، اندھا ہو گیا۔ ایک تو ہوتا ہے پیدائشی اندھا، اس کو دوسری سمجھ ہوتی ہے، وہ اپنا اندازہ لگا لیتا ہے، یہ اچانک ہو گیا تھا۔ اب یہ پاؤں رکھے کہیں اور پڑے کہیں، رکھتا کہیں ہے پڑتا کہیں ہے۔ آگے سوئے ہوئے تھے وہاں پر مرید، خدام کسی سے ٹکرایا تو اس نے پکڑا، کون ہے؟ اس نے کہا اب خیر نہیں۔ ایک تو اندھا ہو گیا تھا، دوسرا پکڑا گیا۔ کہنے لگا جی بھوکا ہوں میں، لنگر کے لیے آیا تھا۔ کہا لنگر کے لیے دروازے سے آتے ہیں یا دیوار پھاند کے آتے ہیں؟ سچ بتا۔ لنگر چل رہا ہے، وہاں پر سارے آ رہے کھا رہے، تو ادھر سے آیا ہے، سچ بول کون ہے؟ انہوں نے جو ٹکائیں دو چار خدمت کی انہوں نے صحیح نہیں، جب اس کی قوالی ہو گئی صحیح تو پتا چل گیا چور ہے۔ شور مچا ہوا تھا، غوث پاک اپنے حجرے میں تھے۔ فرمایا کیا ہو گیا؟ ان کا جی یہ چور آیا ہے، ہم نے بڑی پٹائی کی ہے، کیا کریں اس کا؟ فرمایا بٹھا دو یہاں، میرے کمرے میں بٹھا دو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، بٹھا دو۔ اب وہ توبہ کر رہا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ بولو غوث پاک کے پاس آیا، توبہ کی توفیق ملی یا نہیں ملی؟ اونچی۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ۔ ہم تو توبہ بھی کرتے ہیں نا، یا اللہ میری توبہ، دل میں ہوتا موقع ملے گا تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ ہوتی ہے سچی، کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، جو ہو گیا اس پہ شرمسار، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، وہ توبہ۔ وہ توبہ کر رہا ہے، یا اللہ مریدوں نے بہت مارا، اگر پیر صاحب نے کہہ دیا تو کچھ عمر نکال دیں گے، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا، توبہ توبہ توبہ۔ غوث پاک اپنے وظائف میں مشغول، اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ غوث پاک دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، آپ کی دعا میں سب شامل ہوتے، سب کے لیے دعا کرتے تھے آپ۔ دعا کرتے کرتے اس کا بھی خیال آ گیا، اس چور کا، یا اللہ یہ میرے دروازے پہ آیا، دنیا دار کے پاس جاتا تو دنیا لے کے آتا، کیا میرے دروازے سے خالی چلا جائے گا؟ یہ دنیا لینے آیا تھا، یا اللہ اس کو دین کی دولت عطا کر دے۔ یہ ختم ہونے والی دولت لینے آیا تھا، یا اللہ اس کو رہنے والی دولت عطا کر دے۔ اس کے لیے دعا ہو گئی۔ غوث پاک نے دعا کر کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، خضر علیہ السلام آ گئے۔ فلاں علاقے کا قطب جو تھا، جس کی ڈیوٹی تھی، اس کی وفات ہو گئی ہے، اس کی جگہ کس کو قطب لگانا ہے؟ فرمایا یہ آیا بیٹھا ہے، اسی کو لے جاؤ۔ صفائی ہو گئی تھی، اس کو چور سے قطب بنا دیا۔ اللہ والے اللہ کی عطا سے نوازتے ہیں یا نہیں؟ اونچی نوازتے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، کوئی بنائی ہوئی بات نہیں۔ سمجھاؤں، لوہا الگ چیز ہے، آگ الگ چیز ہے، مانتے ہیں؟ لوہے کا اتنا سا ٹکڑا لے کر آگ میں ڈال دیں، آگ میں تپ کر وہ بھی آگ بن جائے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھدار لوگ۔ آگ اس پر اپنا رنگ چڑھا دے گی، وہ سرخ ہو جائے گا۔ اب جو کام آگ کرتی ہے وہ لوہا بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حالانکہ لوہا اور چیز ہے، آگ۔ لوہا بھی مخلوق ہے، آگ بھی
مخلوق ہے، مگر آگ نے اپنا رنگ چڑھا دیا لوہے پر، وہ جل کر اپنے آپ کو اس نے اتنا جلا لیا کہ اب جو کام آگ کرتی ہے وہی لوہا کرے گا۔ اسی لوہے کو اٹھا کے باہر رکھ دیں، ٹھنڈا ہو کے پھر وہ لوہے کا لوہا۔ لیکن آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھایا یا نہیں چڑھایا؟ تو آگ بھی مخلوق، لوہا بھی مخلوق، تو جب مخلوق پہ رنگ چڑھا سکتی ہے تو جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے، صبغت اللہ کا رنگ۔ تو غوث پاک کے پاس آیا، وہ اللہ والے تھے، رنگ چڑھ گیا، ولی اللہ بن گئے۔ آپ لوگ اس طرف آ کر دیکھیں، رنگ نہ چڑھے تو تب بتائیں۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھو، پھر دیکھو کیسا رنگ چڑھتا ہے، کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی انا میں، ایگو میں ہیں، یہ میں جب تک رہتی ہے بندہ کچھ بنتا، اس میں کو فنا کر دو، پھر دیکھو رنگ چڑھتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچے، علماء سے علم حاصل کیا، اتنا علم پڑھا، استاد نے کہا آج کے بعد تم پڑھاؤ گے جتنا علم تم کو مل گیا، اب تمہیں اور حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم پڑھایا کرو۔ استاد نے اپنی گدی پہ بٹھا دیا۔ حضور غوث پاک نے 33 سال پڑھایا، 33 سال۔ ہفتے میں 3 دن واز کرتے تھے۔ آپ کے واز میں اس زمانے میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ سیدنا غوث اعظم نے مجاہدہ کیا، 25 سال جنگلوں میں گزارے نفس کو قابو کرنے کے لیے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنا عرصہ؟ آپ کو 40 دن کرنا پڑے تو ہوش آ جائے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور 15 سال اس طرح گزارے، عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں آتے تھے، دیوار میں ایک